بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو میں آپ کو جاوید شاہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو پاکستان اور تاریخ سے کچھ اہم سوال و جواب۔ سوال نمبر 1، آزادی کے بعد سب سے ہلالی پرچم سب سے پہلے کس ملک میں لہرایا گیا؟ اس کا جواب ہے فرانس میں۔ اس سے اگلا سوال ہے، پاکستان کے کس شہر کو کنون کی کاشت کی وجہ سے پاکستان کا کیلیفورنیا کہا جاتا ہے؟ جواب بلوال۔ پاکستان کے بلوال شہر کو کہا جاتا ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے، قرارداد پاکستان کے دن قائد اعظم نے کس شخصیت تقریر دوبارہ کرنے کی فرمائش کی تھی؟ جواب نواب یار جنگ بہادر کو۔ اس سے اگلا سوال ہے، بابری مسجد کس بادشاہ نے بنوائی تھی؟ اس کا جواب ہے، بابری مسجد ظہیر الدین بابری بادشاہ نے تعمیر کروائی تھی۔ اس سے اگلا سوال، پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب پاکستان کا سوئٹزرلینڈ سوات کو کہا جاتا ہے۔ یہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ اس سے اگلا سوال، بلوچستان کو صوبے کا درجہ کب دیا گیا؟ جواب بلوچستان کو سن 1970 میں صوبے کا درجہ دیا گیا تھا۔ اس سے اگلا سوال، پنجاب کے اضلاع کتنے ہیں؟ جواب پنجاب کے اضلاع کل 36 اضلاع ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے، مولانا محمد علی جوہر کی والدہ جو اماں بی کے نام سے مشہور ہوئی، ان کا اصل نام کیا تھا؟ جواب اماں بی کا اصل نام آبادی بانو بیگم تھا۔ اس سے اگلا سوال، رئیس الاحرار کس کا لقب ہے؟ جواب مولانا محمد علی جوہر کا لقب ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے، علامہ اقبال کچھ عرصے تک ایک یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر رہے، اس یونیورسٹی کا نام بتائیے۔ علامہ اقبال جیسی یونیورسٹی لاہور میں کچھ عرصہ عربی کے پروفیسر رہے۔ اس سے اگلا سوال، گورنر جنرل کی حیثیت سے جناح کا جھنڈا کس طرح تھا؟ جواب گہرے نیلے رنگ کا جھنڈا جس پہ ببر شیر بنا ہوا تھا، ببر شیر کے نیچے ایک تاج، اس کے نیچے پاکستان لکھا ہوا تھا۔ اس سے اگلا سوال ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار کا نقشہ کس نے بنوایا تھا؟ جواب انڈین آرکیٹیکٹ یحییٰ مرچنٹ نے۔ اس سے اگلا سوال، پاکستان میں سب سے لمبا دور اقتدار کس صدر کا تھا؟ جواب صدر محمد ضیاء الحق، 11 سال۔ اس سے اگلا سوال، پاکستان کا قومی لباس کون سا ہے؟ یہ تو آپ سبھی جانتے ہوں گے، شلوار قمیض اور شیروانی پاکستان کا قومی لباس ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے، محمد علی جناح نے سب سے زیادہ تقریریں کس یونیورسٹی میں کی تھی؟ جواب مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں۔ اس سے اگلا سوال ہے، پاکستان آرمی دنیا میں فوجیوں کی تعداد کے لحاظ سے کتنے نمبر پر ہے؟ جواب 8ویں نمبر پر ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے، پاکستان کس ملک کے ساتھ اپنی سرحد مشترک رکھتا ہے؟ جواب ہے عمان ملک کے ساتھ۔
اس سے اگلا سوال ہے، پاکستان کے کون سے شہر باقاعدہ پلاننگ کے تحت بنائے گئے ہیں؟ جواب ہے، پاکستان کے شہر اسلام آباد، فیصل آباد، جوہر آباد، سرگودا اور گوادر سٹی کو باقاعدہ پلاننگ کے طور بنائے گئے ہیں۔ اس سے اگلا سوال، کیٹو کو کن 3 ناموں سے پکارا جاتا ہے؟ یہ تو آپ جانتے ہوں کہ کیٹو پاکستان کی بلند ترین چوٹی کیٹو کو کیٹو، چوگری، گاڈون آسٹن کے 3 ناموں سے پکارے جاتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال، پاکستان کا کون سا شہر خان آف قلات کو جہیز میں ملا تھا؟ جواب، پاکستان کے شہر کوئٹہ خان آف قلات کو جہیز میں ملا تھا۔ اس سے اگلا سوال، اسلام آباد پاکستان کے کس صوبے میں شامل ہے؟ جواب ہے، کسی میں بھی نہیں، کیونکہ اسلام آباد دارالخلافہ پاکستان کا کیپٹل ہے۔ اس سے اگلا سوال، قیام پاکستان کے وقت پاکستان میں کتنی یونیورسٹیاں تھیں؟ جواب، ایک ہی تھی، پنجاب یونیورسٹی۔ اس سے اگلا سوال، زمینداری اخبار میں کانگریس کے کس چوٹی کے لیڈر کو لوٹا لکھا جاتا تھا؟ جواب، شیخ محمد عالم کو۔ اس سے اگلا سوال ہے، پاکستان میں کتنی اور کون کون سی مغل بادشاہوں کی قبریں ہیں؟ جواب، صرف جہانگیر خان کی قبر لاہور میں۔ اس سے اگلا سوال، پاکستان کی پہلی خاتون سائنسدان کا نام بتائیے۔ پاکستان کی پہلی خاتون سائنسدان ثمینہ ترمیزی تھی۔ اس سے اگلا سوال، ایک لاہور تو پاکستان میں ہے، دوسرا لاہور کہاں ہے؟ جی ہاں دوستو، ایک لاہور تو پاکستان کے پنجاب میں ہے اور دوسرا لاہور امریکہ کی ریاست ورجینیا میں ہے۔ اس سے اگلا سوال، پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ کا نام بتائیے۔ پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ شکریہ خانم، جنہوں نے PIA میں خدمات انجام دی۔ اس سے اگلا سوال، سعودی عرب کے کس فرما بردار نے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر کہا تھا؟ جواب، شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر کہا تھا۔ اس سے اگلا سوال، اہل لاہور کو سب سے پہلے زندہ دلانِ لاہور کس نے کہا تھا؟ جواب، سر سید احمد خان نے اہل لاہور کو سب سے پہلے زندہ دلانِ لاہور کہا تھا۔ آج کا آخری سوال، قرارداد پاکستان انگلش میں پیش کی گئی تھی، بتائیے تو اس کا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ جواب ہے، مولانا ظفر علی خان نے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، خدا حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔